نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا. نفس پرستی، خواہش پرستی، زر پرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہے. خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کہف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورہ کہف میں انسان کو نفس کی پوجا کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں؟ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پہ تیار کر رکھا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ کہف کے واقعات کا نچوڑ ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پہ مختلف واقعات، مختلف آیات، مختلف احادیث بیان کرتا ہے، لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے، پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان فرمائے، اور 5واں واقعہ سکندر ذوالقرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا. وہ نچوڑ 3 باتیں ہیں. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مذمت کی، جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں. ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی. صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے، دنیا کے پریشانیاں، دنیا کے معاملات، وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں. آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا. وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے، اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے، اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے، یہ بزنس کا کام. یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں. کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے. یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا. یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے. دنیا کی زندگی سنوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے. اور جس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے، مال پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے. فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑنے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتا ہے نا، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، بھلے وہ نماز ایک ہی نہ پڑھتا ہو. اور ایک بچہ اس کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کمائی نہیں کرتا، تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا. تو آخرت کی تیاری کے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہے. اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا تو دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا. ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا ہوگی، یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغ میں ہوگی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کہیں اور نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور جو دنیا کے اوپر ریجھ گئے اور دنیا کو کمانے میں لگ گئے، یہ لوگ آخرت میں جنت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. تو جو لوگ دنیا پر ریجھ گئے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ آخرت میں جنت میں جانے والے ہیں. اس کے بعد اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، اللہ وہ بیان فرماتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف فرماتے ہیں. آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو میرے رب کی صفات تو ختم نہ ہوتی، سمندر کی سیاہی اس سے پہلے ختم ہو جاتی، اگرچہ اتنے سمندر اور بھی اس کی مدد کے لیے لائے جاتے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ میں تو اتنی صفات والا ہوں، اتنا عظیم ہوں کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا کے میری تعریف لکھنا شروع کرو تو میری تعریفوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، تو پھر اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسے خالق حقیقی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف فرمائی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اللہ ہی سے محبت کرے، ماں سوا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس بندے میں دو خوبیاں ہوں گی نا، کہ اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو اور اس کا جسم عبادت میں لگا رہے، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا۔